خرم صاحب، آج اسد عمر صاحب جو ایک سینئر رہنما ہے تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی گفتگو کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ یہ ساری بحث یہ کرتے رہے کہ ایک دن میں سارے ملک کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، تو عمران خان نے ان کو موقع دے دیا ایک دن میں الیکشن کرا لیں۔ یہ جون اور جولائی اور یہ اگست کی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مذاکراتی اجلاس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کو ایک پرچہ دیں کہ یہ دیکھیں جی ہم مان گئے، آئے عدالت کے اندر جا کے جمع کراتے ہیں، کل ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں اور الیکشن کا اعلان کرتے ہیں۔ کل کا مطلب ہے کہ آپ اگست یا ستمبر میں بھی کر سکتے ہیں، اکتوبر میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی انہوں نے ڈیٹ نہیں واضح کی؟ جی، تو سوچ تو یہی ہے کہ قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے 12 اگست تک، اور اس کے بعد از خود تحلیل ہو جائے جس طرح آئین کہتا ہے، اور پھر 60 دن کے اندر انتخابات ہو لیکن جائیں۔ سپریم کورٹ نے کہا 14 مئی سے پہلے الیکشن کرائیں۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کا جو پورا پروسیس ہے اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے، ایک تو رائے ہے آف کورس کہ جی جیسا بھی کورٹ ہے اس کی بات مان لی جائے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ جنہوں نے یہ کہا کہ دیز آر پولیٹیشینز ان روبس، انصاف کی کبا پہنے یہ سیاست دان ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل نے بڑا واضح طور پہ ون مین شو کی بات کی اور ثوابدیدی اختیارات کی بات کی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ 43 سال پہلے سپریم کورٹ کے رولز بنے تھے، اور سپریم کورٹ کے رولز بننے کے 43 سال کے اندر جو آرٹیکل 184 کا جو استعمال ہے، جو ابھی اس حالیہ کیس میں بھی جس کے اوپر یہ 4-3 اور 3-2 کی کنٹروورسی ہے، اس نے صرف کورٹ کے جو آمرانہ رجحانات ہیں ان کو جنم دیا ہے کہ جہاں کورٹ جو ہے وہ بغیر اس بات کو دیکھے کہ بھی کیا یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس میں کون سے ایشوز انوالو ہیں، کورٹ اس از خود جو ان کے پاس نوٹس لینے کی طاقت ہے اس کے ذریعے ایسے ایشوز اٹھا کر لاتے ہیں جو ابھی کسی کورٹ کے سامنے گئے نہیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اصل میں ڈسکشن تو وہ غلام محمد ڈوگر صاحب کے کیس پر ہو رہی تھی، جس کے اندر سے بیچ میں سے یہ کیس نکل آئے گا، یہ اچانک جو ہے وہ 184 تھی۔ تو یہاں میں پھر دہراؤں گا کہ اگر آپ نے بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کا آئین ٹرائیکوٹمی آف پاور کہتا ہے کہ اختیارات کی تقسیم ہے، لیکن اختیارات کی تقسیم کے اندر بھی جو مقننہ کی قانون بنانے کی جو اس کے پاس خود مختاری ہے، اس کو بہرحال کورٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ کورٹ کے اپنے معاملات کے اندر بھی، کیونکہ مقننہ نے اس کا تعین کرنا ہے کہ کورٹ نے بھی اگر 43 سال میں اپنی اصلاح خود نہیں کی اور تمام جو چیف جسٹس تھے ایک کے بعد دوسرے انہوں نے خود ہی اس آمرانہ طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھا 184(3) کو، تو پھر پارلیمنٹ جب سٹیپ ان کرتی ہے تو یہ بھی بات کلیئر ہونی چاہیے کہ کورٹ کے پاس قانون کی تشریح کا اختیار ہے، لیکن اگر اس سبجیکٹ کے اوپر پارلیمان قانون سازی کر دے تو وہ کورٹ کی تشریح سے بالادست ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ایسا نہیں لگ رہا آپ کو عابد زبیری صاحب کی جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے اور پی ٹی آئی کے، اب آج کی قومی اسمبلی کی تقریریں جو ہیں ان کے بعد یہ مذاکرات بے معنی ہیں؟ رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی کہ آپ فوری طور پہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی توڑنے کا اعلان کریں، یہ کہتے ہیں ہم اکتوبر میں کریں گے، اوپر سے تقریریں بھی کر دی ہیں کہ ہم تو رجسٹرار کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کریں گے، تو پھر مذاکرات تو ناکام ہو گئے نا۔ سر میں سیاستدان نہیں ہوں تو بہتر یہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیونکہ اس کا حصہ ہوں گے نیگوشیشنز کا، لیکن 2-3 باتیں جو خرم بھائی نے کی میں اس پہ کچھ اگر آپ کی اجازت ہو۔ پہلی بات یہ کہ آپ قانون بے شک مقننہ بناتی ہے، لیکن وہ قانون کا کہتی ہے کیا ہے، وہ کورٹ کا کام ہوتا ہے، دائرہ اختیار۔ یہی ہمارا ٹرائیکوٹمی آف پاور یہ بات کر رہے تھے کہ واٹ از دا لا از کورٹ کی جو ڈومین ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں قانون ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ جو قانون یہ نہیں ہو سکتا کہ کورٹ ایک بات قانون بات کہے تو آپ کہیں قانون بے شک آپ بنائیں گے، لیکن قانون ہے کیا، اس کا فیکٹ کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے نہیں ہے، وہ عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔ یہ ہمارا آئین ہی ان کو یہ اختیار دیتا ہے، آپ اس کو مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اختیار جو دیتا ہے وہ آئین نے پاکستان عدالت کو دیتا ہے۔ یہ ہے ٹرائیکوٹمی آف پاور، جس کے تحت دے آر باؤنڈ بائی واٹ میں اور آپ سب باؤنڈ ہیں واٹ دا سپریم کورٹ انٹرپریٹس دا لا ٹو بی۔ ہم اس سے بالاتر نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مقننہ نہ ہوں تو میں اس سے بالاتر ہوں۔ آپ آئین ہے پاکستان، آپ سب آئین کے نیچے کام کر رہے ہیں، آئین ہے سپریم، تو اس کے نیچے آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب پاکستان کی ایک سپریم عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، اس میں 5 ججز کی نشستیں ابھی تک خالی ہیں۔ نہیں سر 2 کی خالی ہیں، 2 کی جی 2 کی خالی جی۔
تو کیا ان کو وقت پہ پر نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار ہے، وہ دیا ہوا ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، پورا بنا ہوا ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، پھر یہ پارلیمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک طریقہ کار ہے۔ 2 نشستیں خالی ہیں۔ 2022 میں 5 خالی تھیں اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے 3 کو تعینات کر دیا، 2 کی خالی ہیں۔ 2 کی خالی ہیں، جی ہاں۔ اس وقت 15 ججز کام کر رہے ہیں، جی۔ تو 17 کا ہے، 17 کا ہمارے کانسٹیٹیوشن 97 میں یہ ان کی نون لیگ کی حکومت تھی، اس زمانے میں ہی یہ قانون پاس ہوا تھا جس کے اندر 17 فکس ہوئی تھی۔